اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ آواز ٹھیک کرو بھائی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں نہیں آ رہی آواز. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز ہم استوا کے اوپر اپنی بات شروع کریں گے کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العزت کا عرش پر مستوی ہونا قرآن سے ثابت ہے. یہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، یونس میں بھی آیا ہے، رحد میں بھی آیا ہے، اور سورہ طہ میں بھی آیا ہے، فرقان میں بھی آیا ہے، سورہ سجدہ میں بھی آیا ہے، سورہ حدید میں بھی آیا ہے. قرآن کی 7 آیات میں لفظ استوا آیا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر مستوی ہے. اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ خلق السماوات والارضین وما بینہما فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا. تو قرآن سے احادیث سے استوا ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ قرآن سے احادیث سے ثابت ہے. کوئی بھی بندہ قرآن کو کھولے، اس کو پڑھے، یہ صورتیں یہ قرآن میں موجود ہیں، ان میں یہ آیات موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اہل سنہ اس پر متفق ہیں، اہل سنہ والجماع اس کے اوپر متفق ہیں. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو چیز قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو تو عقل سلیم کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتی، فطرت سلیمہ بھی اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے. تو اس لیے عقل سلیم اور فطرت سلیمہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر موجود ہے. اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ چونکہ لوگوں کا اختلاف ہے. اہل سنہ والجماع کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہوا. کچھ کہتے ہیں استوا کا معنی غلبہ ہے،
کچھ لوگ کیا کہتے ہیں عرش کا معنی استولا، الاستیلاء ای غلبہ، کہ اللہ عرش پر غالب ہوا، لیکن اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ صحیح معنی کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ تو مستوی کا معنی کیا ہے؟ استوا کا معنی کیا ہے؟ تو استوا کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں۔ استوا کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں استوا نبات ہو، اے نبات جو ہے وہ مستوی ہو گئی، اے مکمل ہو گئی، کملا و نضجا، مکمل ہو گئی، پک گئی، جوان ہو گئی۔ ایک کا معنی یہ ہے، جیسے سورہ قصص آیت رقم 14 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب وہ بڑا ہو گیا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جب وہ پہنچ گیا اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى مکمل ہو گیا، جوان ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو ہم نے اس کو دی اپنی حکمت کی باتیں اور علم، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ تو یہاں معنی کیا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، وَاسْتَوَى کا معنی مکمل ہوا، جوان ہو گیا، اپنی جوانی کو پہنچا۔ تو یہ معنی ہے استوا کا ایک، اور یہ معنی اللہ رب العزت کے لیے استعمال نہیں کریں، بالکل جائز نہیں، کیونکہ اللہ پہلے نامکمل نہیں تھا کہ اب مکمل ہوا ہے، اب جوان ہوا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ معنی قطعاً جائز نہیں، کسی حال میں بھی مناسب نہیں ہے، یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے یہ معنی استعمال کرنا۔ اسی طرح ایک اور معنی ہے استوا المقید بالواو، کہ واو کے ساتھ آتا ہے۔ استوا کا معنی کیا آتا ہے؟ واو کے ساتھ۔ جب واو کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی معیت ہوتا ہے، اس کا معنی معیت ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے استوا شیئان ای تساویا، یہ دو چیزیں مستوی ہو گئی یعنی برابر ہو گئی، اس کے ساتھ ہو گئی، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے استوا الماء والخشبہ، استوا الماء والخشبہ، جو پانی اوپر آتا ہے لکڑی بھی اوپر آتی ہے۔ کسی جگہ کسی حوض میں پانی ہو اور وہاں ایک لکڑی اس میں ڈال دی جائے، پانی ڈالیں، جو پانی اوپر آئے گا لکڑی بھی اوپر آ جائے گی، تو اس کے لیے بولتے ہیں استوا الماء والخشبہ، کہ جو پانی اوپر آیا لکڑی بھی اوپر آ گئی۔ اس کا معنی برابری کے ہے، ساتھ کے ہے، معیت کے ہے، برابری کے ہیں۔ تو یہ معنی بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے لیے بھی برابری اور معیت یہ معنی بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے پہلا معنی مکمل ہونا، پہلے انکمپلیٹ تھا، نامکمل تھا، مکمل ہوا، یہ معنی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ معنی بھی جائز نہیں ہے برابری ہونا، ساتھ ہونا، جو پانی اوپر آیا لکڑی بھی اوپر آئی، دو چیزیں برابر ہو گئی۔ اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے، اللہ کے کوئی برابر نہیں، اس لیے یہ دونوں معنی جائز نہیں۔ اس طرح قرآن میں یہ بھی آتا ہے ثم استوى الى السماء فهي دخان، پھر وہ بلند ہوا آسمان کی طرف۔ یہاں استوا کے دو معنی کیے ہیں، ایک معنی علا کا بلند ہونا، اور ایک معنی کہ قصد قصدن کاملاً، کہ قصد کیا کس کی طرف؟ عرش کی طرف، پھر بلند ہوا۔ تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے کتنے معنی کیے ہیں؟ دو معنی۔ کون سی آیات میں؟ ثم استوى الى السماء، جب استوا کے بعد الا آتا ہے، جب استوا کے بعد الا آتا ہے یعنی الا کے ساتھ متعدی ہوا سما کی طرف، آسمان کی طرف، تو علماء نے اختلاف کیا، کچھ نے کہا اس کا معنی کیا؟ اعلیٰ بلند ہونا، ٹھیک ہے، جیسے الرحمن علی العرش استوا ہے، اسی طرح یہاں بھی اس کا معنی بلند ہونا ہے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، اس کا معنی یہاں یہ ہے ثم استوى، پھر اس نے قصد قصدن کاملاً، اس نے ارادہ کیا، قصد کیا، تو ان دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے قصد کیا، پھر بلند ہوا کس کے اوپر؟ عرش کے اوپر، پھر بلند ہوا عرش کے اوپر۔ جو بھی ہے
یہ دو معنی کیے ہیں، لیکن دونوں معنوں میں آپس میں کوئی تعارض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ثابت ہے، قصد قصدن کاملا کما یلیق بہ، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ کا ارادہ کرنا قرآن و سنت کے مطابق ثابت ہے۔ یہ دوسری اللہ کی شان استوا، علی العرش استوا، اے اللہ کے ساتھ، الہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے ساتھ بھی دو معنی ہیں، ایک معنی جائز نہیں، ایک معنی صحیح ہے۔ تو کون سا معنی صحیح ہے اللہ کے ساتھ؟ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے بے شمار، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، آسمان کو کہا گیا تھم جا، زمین کو کہا پانی پی جا، پانی رک گیا، قضی الامر واستوت علی الجودی، واستوت علی الجودی قیل بعدا لقوم الظالمین، ایسے ہی آیت تو قیل بعدا لقوم الظالمین۔ یہاں آیا ہے واستوت علی الجودی، یعنی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یعنی اس کے ساتھ ٹچ ہوئی، اس پر کھڑی ہو گئی۔ جیسے کہتے ہیں استوا علی ظہر الدابہ، فلاں استوا علی ظہر الدابہ، کہ گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا، ہاتھی کی پیٹھ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ استوا رفع اوپر ہوا، و استقر، جیسے آپ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئے، سواری پر بیٹھ گئے، یہ استوا، کرسی پر آ کر مستوی ہو گئے، استوا بیٹھ گئے، چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ایک معنی استوا کا یہ ہے، اور یہ معنی اللہ کے لیے نہیں بیان کیا جا سکتا، یہ معنی اللہ کے لیے نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کسی چیز پر چڑھ کر ٹھہرا، کہ آسمان سے جڑا ہوا ہے، آسمان سے جڑا ہوا ہے، ٹچ ہے، اس کے سہارے پر کھڑا ہے، یہ معنی بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ کچھ علماء نے یہ معنی بھی کیے ہیں، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، یہ باتیں پہلے آپ نے شاید نہ سنی ہوں، اس لیے ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ باتیں آپ کو کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی جو ابھی میں بتا رہا ہوں۔ واستوى علی الجودی یہ معنی نہیں کریں گے۔ پھر معنی کون سو کریں گے استوا کا؟ استوا کا عربی زبان میں ایک معنی یہ آتا ہے کہ استوا طائر علی راسی، پرندہ میرے سر پر مستوی ہوا۔ اب پرندہ میرے سر پر کیسے مستوی ہوتا ہے؟ پرندہ کیسے ہوتا ہے؟ پرندہ اوپر ہے، میرا سر نیچے ہے، ٹھیک ہے کہ نا؟ ہوائی جہاز جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں الطائرۃ استوت علی راسی، کہ ہوائی جہاز میرے سر کے برابر آ گیا، اوپر آ گیا۔ بلکہ اس کی مثال میں ایک حدیث سے دیتا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اوقات وہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے کے، فجر کے بعد، سورج عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، اور جب سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استوات الشمس علی راسک دع الصلاۃ، جب سورج تیرے سر پر مستوی ہو جائے تو نماز نہ پڑھو۔ اذا استوات الشمس علی راسک، یہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، البانی صاحب نے، دوسروں نے اس کو صحیح کہا، کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں کہا۔ یہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ جب سورج بالکل سر پر آ جائے تو نماز پڑھنی زور کی جائز نہیں، کیونکہ اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ تسجر جہنم تفتح ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا زوال ہو جائے تو پھر نماز پڑھو، جب تک زوال نہ ہو، سورج بالکل سر پر ہے تو نماز نہیں پڑھو۔ تو عربی کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا استوات الشمس علی رأسک، جب سورج تیرے سر پر مستوی ہو جائے۔ اب سورج کیسے سر پر مستوی ہوتا ہے؟ سورج بہت بڑا ہے، میرا سر چھوٹا، صحیح؟ میرے سر اور سورج کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، میرے سر اور سورج کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے الرحمن علی العرش استوا،
کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کیا مطلب کہ عرش سے جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اللہ عرش پر بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو بنایا ہے، لیکن اللہ عرش پر محتاج نہیں کہ اس پر کھڑے ہونے سہارا لینے کے لیے اس کو بنایا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ آپ اہل السنہ والجماعہ کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل بائن عن المخلوق، اللہ رب العزت مخلوق سے الگ ہے، جدا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو مخلوق نے نہیں اٹھایا، وَلَيْسَ مَحْمُولٌ، ٹھیک ہے کہ نہیں، اللہ کو کسی چیز نے نہیں اٹھایا ہوا۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا، میں اپنی بات کی وضاحت اس آیت سے بھی کرتا ہوں، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ میں نے آپ کو پہلے یہ قاعدہ سمجھا چکا ہوں کہ عربی زبان کے جب ایک لفظ ہو اور اس کے کئی معنی ہوں تو اس وقت وہ معنی کریں گے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو اور دوسری آیات اور نصوص کے مخالف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ معنی اللہ کی شان کو بھی زیب دیتا ہے اور دوسری آیات اور حدیث کے مخالف نہیں بلکہ ان کے مطابق ہے، اور باقی جتنے بھی معنی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور دوسری آیات اور نصوص کے بھی مخالف ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، انت آخر لیس بعدک شیء، انت ظاہر لیس فوقک شیء، انت الباطن لیس دونک شیء، اقضِ عنا دیننا واغننا عن الفقر۔ تعریف ہونا، یہ بڑی لمبی دعا ہے، اللہم انت رب السماوات والارض میں لمبی دعا ہے۔ تو یہ قرآن سے بھی، بخاری مسلم کی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام، 4 صفات، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ناموں کی تشریح کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 ناموں کی تشریح کی ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول کا معنی لیس قبلہ شیء، جب اللہ کے رسول کا نام آیا کرے تو درود پڑھ لیا کرے، پیسے نہیں لگتے، ٹھیک ہے، تو بہت فائدے و ثواب ہوں گے انشاءاللہ، ثواب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول معنی لیس قبلہ شیء، کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، لیس قبلہ شیء، کان اللہ ولیس قبلہ شیء، بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو جس کو نیند آ رہی ہے وہ جا کے سو جائے، آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھیے گا، یہ آنکھیں جاگنے والوں کو سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، اگر جاگنے والوں کو، سننے والوں کو بھی یہ باتیں سمجھ آ جائیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جس کو نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کافی مسئلہ ہے، پوری ہوش سے۔ تو اول کا معنی کہ لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر لیس بعدہ شیء، اللہ کے بعد کچھ نہیں ہے، جیسے اللہ سے پہلے کچھ نہیں، عرش بعد میں ہے، پانی بعد میں ہے، قلم بعد میں ہے، اللہ ان سے پہلے ہے، اللہ ان سے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ قلم سے پہلے عرش تھا، پانی تھا، لیکن اللہ عرش سے، پانی سے، قلم سے، سب چیزوں سے پہلے ہے۔ اس طرح آخر لیس بعدہ شیء، اللہ کا بعد کچھ نہیں۔ یہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ باقی معتزلہ اور خوارج وغیرہ کہتے ہیں جہنم ختم ہو جائے گی، جنت، ان کے وہ الگ موضوعات ہیں۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ جو یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کا دوام اللہ کے دوام کی طرح ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ کیا معنی ہمیشہ؟ کب تک، کہاں تک، کیا اس کی تفصیلات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو قرآن و سنت کا یہی پتہ چلا کہ وہ ہمیشہ رہے گی، لیکن اس کا دوام اللہ کے دوام کی طرح نہیں ہے۔ اس کا دوام اللہ کی اس ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی مشیت کے تحت، اللہ کے ارادے کے تحت اللہ نے اس کو لمبا باقی رکھنا ہے۔ کب تک؟ جب تک اللہ چاہتا ہے۔ ہمیں اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، ہمیں اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی۔ ما دامت السماوات والارض، سماوات والارض کب تک رہتے ہیں؟ جنت اور جہنم، ان کا دوام اللہ کے دوام کی طرح نہیں ہے، اللہ کے دوام کی طرح نہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے،
اس کی صفات ذاتی مکمل، اس کی صفات عطائی اور ناقص، ان میں نقص ہے. کیسے نقص ہے، کتنا نقص ہے، بس اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دوام اللہ کے دوام کی طرح نہیں. ٹھیک ہے بھائی. والاول والآخر والظاہر، ظاہر کا معنی لیس فوقہ شیء، اللہ کے اوپر کچھ نہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر کچھ نہیں، والاول تو اللہ کی پوری ذات و صفات مراد ہیں. یہ نہیں کہ کچھ اللہ اوپر ہے، کچھ درمیان میں ہے، کچھ نیچے ہے، کہ اللہ کے جز ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اوپر بھی ہے، درمیان بھی، نیچے بھی، اللہ ہر جگہ موجود، یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر ہے. اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے قدم ہیں، جیسے اللہ جہنم کے قدم رکھے گا، وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، مکمل ذات و صفات عرش کے اوپر ہیں، عرش سے جدا ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے. لیس کمثلہ شیء. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے ظاہر، لیس فوقہ شیء، اللہ کے اوپر کچھ نہیں، اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں، بعد میں بھی کچھ نہیں، اوپر بھی کچھ نہیں. باطن کا معنی کیا ہے؟ باطن کا معنی یہ ہے کہ لیس دونہ شیء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لفظ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس آیت کی تشریح میں لفظ باطن کے لیے کرنے لگا ہوں. تو اب آپ سنیں باطن کا معنی کیا ہے. ایک باطنی عقیدہ پھیلا ہوا ہے، کہتے ہیں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. حتیٰ کہ ان کو بولو نماز پڑھو تو کہتے ہیں ہم باطنی لوگ ہیں، ہم باطنی لوگ ہیں، ہماری نمازیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہیں. اقیم الصلاۃ کا یہ معنی جو تم نماز پڑھتے ہو یہ ظاہری معنی ہے، ہمیں ایک باطنی معنی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. یہ صوفی کیا کہوں، جو مرضی کو، مجوسی ہیں، کیا مخلوق ہیں، جو یہ باطنی. یاد رکھنا قرآن کا کوئی باطن نہیں ہے، قرآن کا کوئی باطن نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا. قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا وہی معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے سکھایا. یعنی اللہ نے جبریل کو سکھایا، جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا. آج جو قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہے، بس یہی معنی حکیم الصلاۃ کا، اسلام کا وہی معنی ہے. لا تقربوا الزنا کا ہر آیات کا وہی معنی ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا. اس کے علاوہ کوئی کہتا ہے کوئی اور معنی ہے، یہ ظاہری معنی ہے، یہ مرادی باطنی ہے، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. جب تک آپ ظاہری ایمان، ظاہری اسلام پر، جس کو یہ ظاہری کہتے ہیں، ظاہری اور حقیقی، اس پر ایمان نہ لائیں اور باطنی کا کفر نہ کریں، آپ مسلمان نہیں ہیں. کہ اقیم الصلاۃ کا کوئی اور معنی بھی ہے، لا تقربوا الزنا کا کوئی اور معنی بھی ہے، یہ جو تو پردے کراتے ہو عورتوں کے سے دور رہنا، یہ معنی نہیں، وہ کوئی اور معنی ہے، اور مفہوم ہے. جو آدمی یہ سمجھتے ہیں کوئی اور معنی بھی ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا. ابھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اسلام وہی ہے جو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا، اور یہی اسلام ہے جس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور اسی اسلام کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اس اسلام کی وجہ سے، اس کے سبب کی وجہ سے، ہم بدلے میں نہیں، سبب کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اور بھی باطنیت ہے، تو وہ ابھی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس باطنیت کا انکار کرنا اور اس ظاہریت پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، باطن لیس دون شیء. باطن کا معنی کیا ہے؟ باطن کا معنی اب یہ ظاہر کے مقابلے میں آیا. ظاہر کے مقابلے میں کہتے ہیں ظاہر الکف باطن الکف، ظاہر الکف باطن الکف. جب ظاہر کے مقابلے میں آتا ہے تو یہ نیچے مراد ہوتا ہے، اوپر نیچے، اوپر نیچے، ظاہر اوپر، باطن نیچے، باطن نیچے. اور جب اس کے معنی میں نہ ہو اندر، جیسے اندر، داخل، میرے پیٹ میں کچھ ہے، میرے سینے میں کچھ ہے، داخل، یہ معنی ہے. لیکن یہ معنی کب کریں گے؟ جب سیاق دلالت کرے، جب مفہوم دلالت کرے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس دونہ شیء، لیس دونہ شیء. تو یہاں دونہ شیء کا ابھی میں تشریح کرتا ہوں. تو یہاں باطن ظاہر کے مقابلے میں آیا ہے، تو یہاں معنی لیس دونہ شیء کہ اللہ کے نیچے کچھ نہیں ہے، اللہ کسی چیز پر کھڑا نہیں ہے، میں بیٹھا نہیں ہے، جڑا نہیں. یعنی اللہ اور عرش کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں، اللہ اور عرش کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں. سمجھ آئی بات؟ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، لیکن سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ جاتے ہیں دونہ کا اسم الفعل ہے. دونہ کا کیا ہے؟
اسم الفعل. اسم الفعل جانتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے فعل اسم، اسم الفعل جانتے ہیں. اسم الفعل اس کا معنی اسم الفعل بمعنی امر، امر اس کا معنی خذ الزم، دون کا الزم خذ. دون کیا ہے؟ ظرف المکان. دون کیا ہے؟ ظرف المکان. یہ قاف کیا ہے؟ ضمیر ہے. اور دون کیا ہے؟ ظرف ہے. دون کیا ہے؟ ظرف. قاف کیا ہے؟ ضمیر ہے. یہ اسم الفعل جب بنا تو یہ دونوں سے مل کر بنا. تعریف نا اس کی تفصیلات میں ادھر نہیں جاتا. تو یہ کیا ہے؟ مرتجل اور غیر مرتجل پڑھا ہے نا کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. دو لفظوں کا اس کا معنی کیا؟ الزم اسم الفعل ہے. یہ اس کا معنی الزم یہ ہے لگ جا. لیکن یہ دون کا یہ آتا ہے کس کے لیے؟ دون کا ظرف کے لیے آتا ہے. دون کا ظرف کے لیے آتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں السماء دونک، اور دون کا سما کہ آسمان تمہارے اوپر ہے. یہ ظرف کے لیے آتا ہے. السماء دونک اور دون کا سما کیا مطلب؟ کہ آسمان تمہارے اوپر ہے. آسمان تمہارے اوپر ہے. سمجھ آ رہی؟ ناپ آپ کے لیے تو پتہ ہے نا ناپ صرف. باہر لوگ تو ان کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن آپ سمجھیں. آگے وہ بھی میری بات سنیں جو سن رہے ہیں، آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی. یہ جو طالب علم ہے میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اسی طرح آتا ہے قدم کا دون قدم کا بساط. دون قدم کا بساط یہاں معنی تخت ہے. یہاں کا معنی اس کا تخت یہ آتا ہے. کیا معنی؟ دون قدم کا بساط. تیری زمین کے نیچے جگہ ہے بھائی، پریشان نہیں ہو. یہ علاقہ نہیں دوسرے علاقے میں جا، زمین بڑی وسیع ہے. دون قدم کا بساط، تیرے نیچے زمین ہے. یہاں معنی تخت ہے. یہاں معنی تخت ہے. اس طرح اس کا معنی خلف بھی آتا ہے، پیچھے بھی آتا ہے. جیسے کہتا ہوں جلس الوزیر دون الامیر. جلس الامیر دون الامیر کہ وزیر امیر کے پیچھے بیٹھا. اور اس کا معنی امام بھی آتا ہے. جلس الامیر دون الناس امام الناس، میں آپ کے سامنے ہوں. تو اس کا معنی ظرف ہے. ظرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے، اوپر، آگے، پیچھے. لیس دون کا شیء، یعنی اللہ کے نیچے کچھ نہیں ہے. چونکہ ظاہر کے مقابلے میں آیا ہے نیچے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ لیس دون کا شیء. تو باطن کا معنی اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ لیس دون شیء، کہ اللہ کے نیچے کوئی نہیں ہے. تیرے نیچے کوئی چیز نہیں. اللہ کسی سہارے پر نہیں کھڑا. سنیے اور سے سنیے. آپ کو پتہ ہے اللہ ہمیشہ سے تھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا عرش سے پہلے، پانی سے پہلے، قلم سے پہلے. کان اللہ ولا شیء لیس قبلہ شیء. کان اللہ لیس معہ غیرہ. اللہ کے ساتھ کچھ نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے پہلے. ٹھیک ہے. جب یہ عرش نہیں تھا، جب یہ عرش نہیں تھا، پانی نہیں تھا، قلم نہیں تھی، آسمان زمین نہیں تھے، مخلوق نہیں تھی، اللہ کے یہ چار نام اس ٹائم بھی تھے. اللہ کے یہ چار نام اس ٹائم بھی تھے. اول آخر ظاہر باطن اس ٹائم بھی تھا نا. وہ تھا اللہ تھا. اللہ کی یہ چار صفات ہمیشہ سے. تو اس ٹائم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ باطن کا معنی لیس دون شیء کا یہی کریں گے نا کہ اللہ کے نیچے کچھ نہیں. اللہ کے نیچے کچھ نہیں. اللہ مخلوق سے پہلے جیسے تھا اب بھی ویسے ہے. اللہ میں کوئی تبدیلیاں نہیں آتی. مخلوق نہیں ہے کہ تغیر تبدیل کرے. ابھی کچھ حادث نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ الرحمن علی العرش استوا کا معنی کیا ہے. کہ اللہ عرش کے اوپر ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ فوق العرش. فوقیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکھا میرے اوپر ہے، جڑا ہوا نہیں ہے. یہ جڑا ہوا نہیں ہے. تو یہ معنی ہوا الرحمن علی العرش استوا کا معنی. یہاں ایک بات میں نے آپ کے سامنے کی بات کہ اللہ مخلوق سے بائن ہے. بائن کا معنی با الف حمزہ نون بائن. بائن کا معنی کیا ہے؟ بائن کا معنی اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں دو معنی ہیں. ایک یہ کہ نہ کوئی چیز اللہ سے نکلی نہ اللہ کسی سے نکلا. لم یلد ولم یولد. اور عبداللہ بن عباس اس کا معنی کرتے ہیں تولید کا، لم یلد ولم یولد کا، کہ ما خرج ہوا من شیء وما خرج من شیء ولا خرج منہ شیء کما قال ابن عباس. ٹھیک ہے کہ نہ اللہ سے کوئی چیز جدا ہوئی نہ اللہ کسی سے کوئی نکلا.
یہ مخلوق اللہ میں نہیں، اللہ مخلوق میں ہی. اللہ اپنی ذات و صفات سے مخلوق سے الگ، مخلوق الگ. ایک بات. دوسرا معنی کہ اللہ رب العزت کو کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، مخلوق سے جڑا ہوا نہیں ہے، عرش سے جدا ہے، بائن عن المخلوقات، مخلوقات سے الگ ہے، یعنی مخلوقات سے اوپر ہے، جیسے میں نے مثالیں دی. اب یہ لفظ بائن قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، ہم کہاں سے لے آئے؟ اہل السنہ والجماعہ کہاں سے لے آئے؟ سمجھ رہے بات؟ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. جب تم نے ایک متفقہ مسئلہ بنایا، لوگوں کو کہتے ہو اللہ کے بارے میں وہی بات کریں گے جو قرآن سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، تو لفظ بائن تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، تم یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ اگرچہ مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے تھوڑا پیچھے آنا پڑے گا، آپ سنیے گا، کچھ معلومات ہوں گی آپ کو انشاءاللہ. اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں. نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام اللہ کی ذات اور صفات پہ دلالت کرتے ہیں. جیسے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو رحیم اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے اور اللہ کی صفات، صفات رحمت پہ بھی دلالت کرتا ہے. غفور اللہ کے ذات پہ بھی دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی دلالت کرتا ہے. کس پر؟ کہ مغفرہ، یغفرو، اس پہ بھی دلالت کرتا ہے. جو صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ صرف معنی پہ دلالت کرتا ہے. صفات صرف معنی پہ، اللہ کی ذات پہ دلالت نہیں کرتی. جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کس پہ دلالت نہیں کرتی؟ معنی پہ دلالت نہیں کرتی. سمجھیے گا فرق. جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت نہیں کرتی. اس لیے جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، اللہ کی صفات سے نہیں پکاریں گے. یہ نہیں کہیں گے یا مستوی علی العرش، یہ نہیں کہیں گے. یا نازل، نزول کرنے والے، یا جائی جا ربک، یا ذوالجلال والاکرام، چہرے والے، یہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ جب اللہ کو پکاریں گے تو کس کے لیے؟ صفات سے نہیں پکاریں گے. کس سے پکاریں گے؟ اللہ کے ناموں سے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کو جب بھی پکارنا ہے تو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارنا ہے. یا اللہ مجھے یہ دے دے، یہ الگ معنی ہے. اللہم آتنی کذا، یہ اور معنی ہے. جب کہتے ہیں یا غفور، یا رحمان، یا رحیم، ارحم علیہ، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تو مجھ کو، جب کیا کہ مجھ کو میرے ناموں سے پکارو. جب آپ بغیر ناموں کے پکارتے ہیں، او نیلی چھت والے دے دے، او فلانے، نہیں. اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا، اور نام بھی وہ جو آپ کی حاجت کے ساتھ میچ کرتے ہیں. جیسے آپ کو رحمت چاہیے تو صفت رحمان اور رحیم کا واسطہ دیں، یا ارحم الراحمین، یا رحیم، یا رحمان. آپ کو بخشش چاہیے تو آپ کہیں یا غفور، یا غفار، اغفر لی. جب آپ کو معافی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو، یعنی وہ چیز اس کے ساتھ میچ کرے. یہ نہیں اللہ انت عذاب عظیم ہے، مجھ پر رحم کر، یہاں کوئی میچ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز اس کے ساتھ میچ کرے. جب پکاریں اللہ کے ناموں کے ساتھ، اور ان نام جو اس کے ساتھ مناسب ہیں، اور نام یاد کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، ان کے معنی پتہ ہوں گے تو تب یہ کام کریں گے. اور اگر ایک عموم مانگنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ، یا رب. وہ نام جو بہت ساری چیزوں پہ دلالت کرتے ہیں، یہ الگ تفصیلات میں ادھر نہیں جا رہا، ابھی موضوع بڑا ہو جائے گا. تو اللہ کو جب بھی پکارنا ہے اس کے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے، اور پکارنا ہے اللہ کو ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں کیا کروں گا، مجھے پکارو. ادعونی یعنی ذات کو پکارو. کس کو؟ ذات کو. تو ذات کو پکارو اور اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. تو نام ذات پر دلالت کرتے ہیں، صفات ذات پر دلالت نہیں کرتی. اس لیے صفات کے ذریعے اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے. صفات صرف معنی ہیں، صفات صرف معنی ہیں. صفات کے ذریعے اللہ کو نہیں پکارنا. کیسے پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے
ناموں کا. خدا اللہ کا نام نہیں, گاڈ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ آپ کو خدا خدا کرے, اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے. ابھی میرا موضوع نہیں ہے, پھر بتاؤں گا الہاد اسما میں کیسے ہوتا ہے. ان میں سے ایک الہاد یہ ہے کہ آپ اللہ کو خدا خدا کے پارے, اور سارے پاکستانی یہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کو جب بھی پکارنا ہے, اللہ کو, اللہ کی ذات کو, اور اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے, چونکہ نام اللہ کی ذات اور صفات پہ دلالت کرتے ہیں, اور صفات صرف معنی پہ دلالت کرتی ہے, ذات پہ دلالت نہیں کرتی ہیں. یہ اگرچہ گہرا موضوع ہے, میں پھر کبھی تفصیل کروں گا. اور اسی طرح جب آپ عبادت کا معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, ایسے ہی آیت یعبدوننی ولا لا یشرکون بی شیئا, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ میری ہی عبادت کرو. ایاک نعبد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, اللہ ہی کی عبادت. اس لیے جب آپ نام رکھیں تو کیا کہیں, یا عبداللہ یا عبد الرحمن. اللہ کے ناموں کے ساتھ عبدیت لگائیں, صفات کے ساتھ جائز نہیں ہے, صفات کے ساتھ جائز نہیں ہے. یاد رکھنا, میں اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے راستہ بنا رہا ہوں. یہ اگر یہ الگ مستقل موضوع ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کے ناموں کے ساتھ, صفات کے ساتھ نہیں. ایک اور چیز ہے, اللہ کے نام, ایک صفات, ایک ہے خبر عن اللہ. یہ ہے موضوع میرا. خبر عن اللہ کیا ہے, کہ آپ اللہ کے بارے میں کوئی خبر دیتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے, اللہ بائن ہے, اللہ وہ ہے جس کے خوف سے گردنیں جھکی ہوئی ہے, یہ جائز ہے. اللہ وہ ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں, یہ جائز ہے. اب بڑے بڑے بادشاہ کا ترجمہ کرنا جائز ہے, ترجمہ کرنا جائز ہے, ترجمہ کرنا جائز ہے. اور اسی طرح کیا ہے, اللہ کے بارے میں بات کرنی بھی جائز ہے, اگرچہ وہ قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, اگرچہ وہ قرآن میں نہیں اور حدیث میں نہیں ہے. سمجھ آئی, وہ چیز قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, لیکن اللہ کے بارے میں خبر دینی جائز ہے, دو شرطوں کے ساتھ. دو شرطوں, ایک شرط یہ کہ وہ الفاظ, وہ معنی دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہوں. وہ معنی, وہ الفاظ, وہ معنی دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو, اور اللہ کی شان کے مطابق ہو. تو یہ کہنا, کوئی بھی لفظ اللہ کے بارے میں استعمال کر سکتے ہیں, اردو میں بھی, عربی میں بھی, اردو میں بھی, عربی میں بھی جائز ہے. آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں, گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں, پیدا کرنے والے, وہ مہربان, سب جائز ہے. لیکن اللہ کا نام خدا نہیں, اس کے ذریعے پکار نہیں سکتے اللہ کو. عبد خدا نہیں کہہ سکتے, عبد گاڈ نہیں کہہ سکتے, یا خدا نہیں کہہ سکتے, یا گاڈ نہیں کہہ سکتے. سمجھے, ترجمہ کر سکتے ہیں, وہ پالنے والے اور رحم کرنے والے, یا اس جیسا کوئی معنی اور لا سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے بارے میں خبر ہوگی. کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. خبر دینی جائز ہے, خبر دینی جائز ہے. اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ضروری نہیں, صرف دو شرطیں ضروری ہیں. دو شرطیں کون سی؟ ایک شرط یہ کہ وہ مفہوم, وہ معنی, وہ مراد کیا ہو, دوسری آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو, اور اللہ کی شان کو زیب دیتی ہو, اللہ کو زیب دیتی ہو. تو اس لیے وہ لفظ جس کا مراد مفہوم صحیح ہے, جیسے اللہ موجود ہے, کہاں؟ عرش کے اوپر موجود ہے, اللہ بائن ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ جائز ہیں چونکہ یہ باقی نصوص کے مطابق ہیں, ان کا ترجمہ ہے, مفہوم ہے, صحیح ہے مراد, اور کہ اللہ کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے, اللہ کی شان کے خلاف بھی نہیں ہے. بائن اللہ کی صفت نہیں ہے, بائن اللہ کا نام نہیں ہے, یہ خبر عن اللہ ہے, اللہ کے بارے میں خبر ہے, اللہ کے بارے میں خبر ہے, اور اللہ کے بارے میں خبر دینا جائز ہے, ترجمہ کرنا جائز ہے. اب سمجھ آئی؟ الرحمن علی العرش استویٰ, کہ اللہ مخلوق سے بائن ہے, الگ ہے. اس سے پہلے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ خود ایک مستقل محاضرہ ہے, تفصیلات ہیں, تحقیقات ہیں, سوال ہیں, جواب ہیں, اعتراضات ہیں, نصوص ہیں. پھر کبھی ٹائم ملا تو وہ بتاؤں گا. ابھی ہم دوسرے موضوع میں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ معنی ہمیں سمجھ آیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ, اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے, کیسے اس کو جیسے زیب دیتا ہے. اب کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ غلبہ ہے, تو میں پہلے آپ کو بتا دوں, چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ذرا سپیڈ لگاتا ہوں.
کہ یہ قرآن کے خلاف ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا، حدیث کے خلاف ہے یہ معنی غلبہ یہ آپ کو پتہ چل گیا، عقل اور فطرت اجماع سلف کے خلاف ہے آپ کو پتہ چل گیا. تو اس لیے لغت عربی کے خلاف ہے، عربی زبان کے خلاف ہے. اگر غلبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی عرش کسی اور کے قبضے میں تھا، بعد میں اللہ نے اسے چھینا، اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اگر اصطلاح غلبہ اس کا معنی کریں گے، اس کا معنی کہ پہلے عرش کسی اور کے قبضے میں تھا، اللہ نے اسے چھینا، یہ معنی کفر ہے. اب آتے ہیں ان کے دلائل کی طرف، ان کے دلائل نہیں بلکہ کہوں کہ شبہات کی طرف. جو ان کے شبہات ہیں ان کی طرف آتے ہیں. تو ان میں سے ان کے شبہات ہیں جو میں کر سکا، باقی انشاءاللہ پھر صحیح. ان میں ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ اللہ اگر عرش پر مستوی ہے، یہ عامر لیاقت نے بھی تماشا کیا تھا، آپ نے سنے ہوگے. اگر اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ بڑا کہ عرش بڑا؟ ظاہر ہے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، والعلی الکبیر والعلی العظیم، اللہ عظیم ہے، کبیر ہے، اکبر ہے، واسع ہے. عرش چھوٹا ہے، اللہ عرش بہت چھوٹا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ عرش پر مستوی ہے تو کچھ اللہ عرش پر ہوگا، کچھ اللہ عرش پر نہیں ہوگا، تو یہ اللہ کی توہین ہے، اس لیے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ عرش پر جڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ تو معنی ہی نہیں ہے. تم تو جہالت کے سارے ٹھیکیدار ہو، جواب دینے والے بھی پڑھتے نہیں ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بار یہ سوال کرتے ہیں، آپ چپ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. یہ بات آپ کو پتہ ہو کہ استوا کا معنی کیا ہے، صرف معنی پتہ ہو، آپ ان کو منہ در منہ جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے اللہ عرش پر مستوی ہے کیسے؟ جیسے اس کو زیب دیتا ہے. لیکن معنی یہ ہے کہ اللہ عرش سے اوپر ہے، جدا ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، فوقیت اوپر ہے، جدا نہیں. تمہیں کس نے کہا کہ اللہ؟ جیسے کوئی کہے سورج میرے سر پر ہے، اب کیا مطلب کہ سورج میرے سر سے جڑا ہوا ہے؟ نہیں. اذا استوات الشمس علی راسک، عربی زبان کی مثال میں نے آخری اور بے شمار مثالیں کہ عرش کیا ہے؟ اوپر ہے. نہیں، اللہ عرش کیا کہتے ہیں، سورج اوپر ہے، میرا سر نیچے ہے، اور میرے سورج عرش کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جڑا ہوا نہیں ہے. سورج بہت بڑا ہے، اس طرح اللہ رب العزت بہت بڑا ہے، عرش سے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے. کیسے اوپر ہے؟ جیسے اس کی صفات ہے، کما یلیق بہ ذو الجلال والاکرام. سمجھ آ گئی؟ صبح اس کا دلال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ان کو شعر بھی ملا ہے، ایک ان کو عربی زبان میں ایک شعر ملا ہے. اس کا شعر کا معنی یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلے کہتے ہیں کہ شعر ہے کہ قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مراق. قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مراق. بشر جو ہے عراق پر غالب ہوا، اور بشر عراق پر غالب ہوا. قد استوى بشر على العراق من غیر سیف و دم مراق، بغیر تلوار کے، بغیر لڑے. تو بشر کہتے ہیں عراق پر استوا کیا اس نے. تو استوا مانا بلند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت تو طیارات نہیں تھے، ہوائی جہاز تھے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غلبہ حاصل کیا. تو عربی زبان میں کیا ہوا؟ استوا کا معنی غلبہ آ گیا، عربی زبان میں غلبہ آ گیا. اس شعر میں قد استوى بشر علی العراق، بشر عراق پر مستوی ہوا. کیا مطلب؟ غالب ہوا، کیونکہ اس کے زمانے میں تو ہوائی جہاز تھے ہی نہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ قصہ کیا ہے ذرا سنیے، اس کا جواب بھی اگر آپ پچھلا درس سمجھتے ہیں تو اگلا خود بخود سمجھ جائیں گے. اس کا جواب بھی آپ کو آ جائے گا. پہلی بات ہے کہ اس شعر کا قائل کون ہے پتہ ہی نہیں، سند کیا ہے پتہ ہی نہیں. تغییر اللغہ، آپ کو پتہ ہے جب زبان جو تغیر ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں کی زبان حجت نہیں ہے. وہ زمانے جاہلیت کی شاعری حجت ہے، اور اسلام کے زمانے کی بنو امیہ سے پہلے بنو امیہ سے پہلے بعد میں جو شاعری کہی گئی، اب لوگ اسلام میں داخل ہوئے، عربی سیکھتے ہیں، اب ان کی زبان جو کہی ہوئی وہ حجت نہیں ہے، اس سے پہلی حجت ہے. تو یہ شعر بعد میں کہا گیا، کسی نے کہا، تو تغییر اللغہ کے بعد. اور یہ اس طرح سے بھی بعض لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ قد استولی بشر علی العراق، کہ بشر عراق پر غالب ہوا. اس طرح سے جواب دیتے ہیں، لیکن میں کوئی الگ طریقے سے جواب دیتا ہوں، چونکہ میرا معنی، میرا نظریہ یہ الگ ہے، جیسے آپ نے سنا ابھی.
میں تو اور طریقے سے کہتا ہوں، وہ یہاں کہتے ہیں یہ شعر ہی نہیں ثابت، بس ختم، کہانی ختم، لیکن میں کہتا ہوں ثابت بھی ہو، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ثابت کر لو، 1000 شعر اور بھی لے آؤ، پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ بشر عراق پر غالب ہوا۔ بشر کیسے غالب ہوا؟ جب وہ عراق میں داخل ہوا، بشر غلبہ حاصل کیا نا۔ دیکھیں عبد الملک بن مروان کو جانتے ہیں؟ عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا خلیفہ عبد الملک ہے، وہ عبد الملک ہے۔ عبد الملک بہت بڑی چیز تھی، پڑھیں تاریخ آپ کو پتہ چل جائے۔ میں تاریخ کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کو پڑھیں تو عبد الملک کیا ہے؟ عبد الملک ہے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ عبد الملک نے اپنے جیسا بھی نہیں دیکھا اور نہ کسی نے اس جیسا دیکھا۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے وہ معاویہ ثانی ہے عبد الملک۔ تو عبد الملک کا بھائی تھا بشر بن مروان۔ تو جب مصعب بن زبیر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو عراق جو ہے نا وہ گر گیا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو بھیجا فوج لے کے، جاؤ عراق پہ قبضہ کر لو۔ اب وہاں کوئی فوج ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، کوئی بغیر لڑائی کے عراق ان کے قبضے میں آ گیا۔ تو جب وہ وہاں گیا، غلبہ تو مصعب بن زبیر کے مرنے سے ہی شروع ہو گیا تھا، کیونکہ مصعب بن زبیر کی جنگ ہوئی تھی کس کے درمیان؟ حجاج اور عبد الملک ایک طرف تھے اور مصعب بن زبیر دونوں طرف تھے۔ جب مصعب بن زبیر قتل ہو گئی تو یہ کوفہ بصرہ سارے گر گئے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو والی بنا کر بھیجا، وہ والی وہاں گیا۔ قد استوى بشر علی العراق۔ تو ہر اسلام آباد تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، تو اس جگہ بھی کیپٹل تھا، وہاں ایک کرسی ہوتی ہے، ملک ہوتی ہے۔ اب جب غلبہ ہو گیا، فتوحات ہو گئی، تو وہ قد استوى بشر علی العراق، تو عراق کی کرسی پر چڑھ کر بیٹھا ہوگا، جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ بھی آ کر بیٹھا ہوگا۔ کوئی مدیر بنتا ہے تو مدیر کی کرسی ہوتی ہے نا، مدیر تعلیم کی کرسی ہوتی ہے، جا کر بیٹھتا ہے، نیا مدیر آتا ہے تو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ جا کر بیٹھا، واستوت علی الجودی، ٹھیک ہے، بتایا تھا نا کہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، استوا علی زاری دابا، دابا کی پیٹھ پر ٹھہرا۔ یہ تو وہ استوا ہے مخلوق والا، جیسے مخلوق موٹر سائیکل پر استوا کرتی ہے، جانور کی پشت پر کرتی ہے، جودی پہاڑ پر جو نوح علیہ السلام کی کشتی کرتی ہے، اس طرح بشر نے کس پر؟ عراق کی کرسی پر جا کر استوا کیا۔ یہ تو مخلوق کا استوا ہے۔ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا وہ معنی دوسرا ہے، وہ معنی دوسرا ہے لغت میں، وہ الگ معنی ہے۔ اللہ عرش پر مستوی جیسے اللہ کو زیب دیتا ہے، بشر کا معنی دوسرا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جیسے میں بیٹھا ہوں، میں ہوا میں تھوڑا کھڑا ہو سکتا ہوں، بشر تھوڑا ہوا میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جواب سمجھ میں آیا؟ وہ اس شعر سے استدلال لیتے ہیں، یہ رد کرتے ہیں، میں کہتے ہیں یہ ضرورت ہی نہیں، یہ شعر تو تمہارے اوپر دلیل ہے، یہ شعر تو تمہارے اوپر، یہ پڑھو گے تو پھنسو گے۔ یہ کون سا استوا ہے؟ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ ہوا میں کشتی ٹھہر سکتی تھی؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ معنی، یہ شبہ بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، یہ شبہ بھی بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کوئی دلیل اور کیا سکتی ہے؟ قرآن کی اتنی آیات، اتنی حدیثیں ہیں، اور کوئی آیات حدیث ایسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف ان کو پریشانی ہے، وہ پریشانیاں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جی، ایک طرف تم کہتے ہو اللہ بائن ہے، دوسری طرف اللہ کہتے ہو اللہ عرش پر متصل ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا معنی کہ جڑا ہوا ہے، جب جڑا ہوا ہے تو بائن نہ ہوا، بائن ہوا تو مستوی نہ ہوا۔ تو ہم کہتے ہیں وہ مستوی کا یہ معنی ہی نہیں جو تم کیے جا رہے ہو۔ اس لیے میں نے شروع میں تفصیل سے آپ کو سمجھا لیا، تفصیل سے سمجھا لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ عرش پر مستوی ہے، تو اس کا مطلب اللہ عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ پھر تم کہتے ہو اللہ عرش سے بائن ہے، جدا ہے، دونوں میں تعارض ہے، دونوں میں تعارض ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہاری کھوپڑی ٹھیک کرنی ہے، استوا کا پہلے معنی سمجھ لو، باقی تمہارا کبھی کوئی اعتراض ہی نہیں آئے گا، تمہارا کوئی اعتراض ہی نہیں آئے گا، اہل بدعت کا کوئی اعتراض باقی ہی نہیں آئے گا۔ آج میرا یہ موضوع تھا، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا ہو، اس کو بار بار سنیں، اور جو باہر بیٹھے وہ بھی سنیں، نہ سمجھ آئے فون کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے تو بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کو علم کی وہ بھی اللہ کے بارے میں، وہ بھی اللہ کے بارے میں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مناقشہ کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا دلائل کی بنیاد پر کہا،
اہل السنت والجماعت کے عقیدے کی بنیاد پر کہا ہے۔ ہاں کوئی اگر کتاب لکھتا ہے استوا کے اوپر، کہیں کم علمی کی وجہ سے، کم مطالعے کی وجہ سے کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، آپ کے نزدیک وہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس نے وہ نہیں لکھا، کہتے اس نے نہیں لکھا تھا، تو کیا چیز ہے، تو یہ بتاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کہہ کیا رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہہ کیا رہا ہے۔ وہ سائیکل پہ آتا ہے یا 45 لاکھ کی گاڑی، کروڑ کی گاڑی پہ آتا ہے، یہ نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں وہ کہتا کیا ہے، کہتا کیا ہے، لندن سے آیا ہے یا کہیں سے بھی آیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، یہ دیکھا کریں۔ یہ ہے حق پہچان، ہم حق کے ساتھ چلتے ہیں، ہم جمہوری بھی نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ اہل السنہ نے کچھ کہہ دیا تھا ہم اس کے، اہل السنہ معصوم نہیں ہے، اہل السنہ معصوم نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اہل السنہ کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معصوم ہے، جو کہیں گے ماننا ہی فرض ہے۔ ہم علی وجہ البصیرہ چلتے ہیں، اہل السنہ کے علم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلائل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کہیں غلطی ہو گئی تو غلطی کو چھوڑیں گے، البانی کی غلطی کو چھوڑ دیں گے، ابن تیمیہ کی غلطی کو چھوڑ دیں گے، لیکن محبت ابن تیمیہ سے کرنی ہے، محبت البانی سے کرنی ہے، پیار کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ یہ نہیں کیونکہ وہ کوئی معصوم تو نہیں، ہم معصوم وہ معصوم، غلطی ہو جائے تو ان کے پیچھے پڑ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تقلید نہ کرنے کا یہی تو معنی ہے، یہ معنی ہی نہیں وہ غلطی کر سکتے۔ بھائی کیا معصوم مانتے؟ غلطی کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام کیا؟ دیکھیے، فتویٰ دیتے ہوئے، فتویٰ لیتے ہوئے عقیدہ رکھیں کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں اس عالم کا فتویٰ قرآن و سنت کے حق سے دور ہے تو میں چھوڑ دوں گا۔ جب مجھے پتہ چل گیا، وہ فتویٰ دیتے ہوئے یہ عقیدہ رکھے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ فتویٰ جو میں نے دے رہا ہوں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، حق کے خلاف ہے، تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ نے اس کو رب بنایا ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو رب سمجھا ہے کہ میں غلطی نہیں کرتا، آپ نے اس کو رب بنایا ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتا تو رب بھی غلطی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول سے غلطی ہوئی، جبریل آتا تھا بتلاتا تھا، غلطی کون نہیں کرتا؟ میرا رب نہیں غلطی کرتا، وہ اس سے پاک ہے۔ انبیاء سے غلطیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لوگوں کہتے ہیں وہ نبی انبیاء غلطی نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے، یونس علیہ السلام سے غلطی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، کتنے انبیاء کی۔ تو اس لیے جو غلطی نہیں کرتا وہ رب۔ اور آپ نے اپنے مولوی امام محدث کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ غلطی نہیں کرتا، میری جماعت کا بڑا، میرا فلاں، تو آپ نے اس سے رب بنایا ہوا ہے۔ اور جو سمجھتا میں بہت بڑا عالم میں غلطی نہیں کرتا، اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم طالب علم ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے دین سیکھتے ہیں، علی وجہ البصیرہ، دلائل کی بنیاد پر۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں اس عالم سے، اس طالب علم سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وہ انسان ہے، صحابہ سے غلطی ہوتی تھی، یہ غلطی ہونا ہی یہ بشریت کا تقاضا ہے، یہ اس کو اونچا کرتی ہے، یہ اس کو عزت دیتی ہے، یہ اس کو، اور ہم عزت محبت نہیں چھوڑیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اگر ہو سکے تو اصلاح بھی کریں گے، اگر ہمارے بس میں تو اصلاح بھی کریں گے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کرنا، عزت کرنی، اس کی اصلاح کرنی، یہ بہت بڑی عزت، بہت بڑا مقام ہے یہ۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی باقی مباحث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں بہت ہیں میرے بھائی، آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، علم صرف کلاسوں تک نہیں رہ گیا، علماء کے پیچھے لگنا پڑتا ہے۔ علم بندے کا امڑ کر باہر تب آتا ہے جب سامنے والوں کا شوق دیکھتا ہے، سامنے والوں کو دیکھے کہ قرآن میں آتا ہے نا، شیر کو دیکھ کے جیسے بھاگ رہے ہیں، کسورہ کا قرآن میں لفظ آتا ہے نا، آیت آتی ہے کہ جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں نا، تو ایسے جیسے نبی آتا ہے اس کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، حق کو دیکھ کر بھاگتے، سنتے ہی نہیں۔ ایسوں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، ایسے طالب علموں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اللہ کے رسول بھی نہیں سمجھا سکتے۔ اللہ نے ان کی مثال قرآن میں دی۔ تو علم کی طرف دوڑ کے رہو، توجہ حاصل کرو، علماء کے آگے پیچھے کرو، ان کی غلطیاں ہو تو ان کا مذاق نہیں اڑاؤ، ان کے عزت کرو، عزت سے اللہ راضی ہوگا، اور اسی طرح سے آگے پیچھے کہ اس سے ٹائم لو، اس سے وقت لو، آپ کا فائدہ ہے۔ کہتے ہیں یا اپنی جہالت پہ صبر کرو یا استاد کے نخرے اٹھاؤ، یا اپنی بیماری پہ صبر کرو یا طبیب کے نخرے اٹھاؤ، جو چیز پسند ہو وہ کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔